تو عرض یہ کر رہا تھا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کی بات. تو ایک عورت نے ان کو کہا او ریاکار. کیا کہا؟ او دکھاوا کرنے والے، او ریاکار. آج کسی کے پیر صاحب کو کوئی کہہ کے دکھائے کفر کا فتویٰ نہیں آ جائے تو مجھے بتا دیں. اللہ اکبر کبیرہ. خدا جانے کہاں سے کیا کیا چیزیں آ جائیں. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک اپنے دین کی اصلی روحانیت آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مالک بن دینار جن کی ولایت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، جن کے تقوی پر امت متفق ہے جناب، جس کی شان یہ تھی وہ لے کر گئے تھے اپنا جوتا پھٹا ہوا ایک کھجور والے کے پاس کہ مجھے کھجور دے دے. تو کھجور والے نے پہچانا نہیں کہ یہ مالک بن دینار ہے. اس نے کہا بابا پھٹے ہوئے جوتے سے کچھ نہیں ملتا، جاؤ یہاں سے. مالک بن دینار نے اپنا پھٹا جوتا پہنا، آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھے تو پیچھے سے کوئی آیا. دکان والے سے جا کر کہا تو جانتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا مالک بن دینار کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے. کہا یہی مالک بن دینار ہے. اس نے اپنے سر کو پکڑ کے کہا یا خدا مجھ سے یہ کیا ہو گیا. لیکن موقع زندگی بار بار نہیں دیتی. اب موقع چلا گیا. اس نے اپنے غلام کو بلایا. تیزی کے ساتھ عرض کروں مشہور سی بات ہے. اپنے غلام کو بلایا. غلام کو بلا کے کہا یہ ایک انجیر کھانے کی دل میں آئی ان کے. وہ انجیر کھانے کے لیے دکان پہ پہنچے. دکان والے کو کہا انجیر دے دو. کہا پیسہ لاؤ. پیسہ نہیں ہے. کہا یہ جوتا میرا، جوتا لے لے، انجیر دے دے. اس نے کہا پھٹے ہوئے جوتے کی انجیر نہیں آتی، آگے تشریف لے جائیے. وہ بابا آگے چلے گئے. پیچھے سے کسی نے آ کے کہا تو جانتا یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا یہی مالک بن دینار ہے. اس نے اپنے غلام کو کہا ایک انجیر نہیں پوری انجیر کا ٹوکرا لے کے جاؤ اور مالک بن دینار کو کہو یہ انجیر کا ٹوکرا قبول کر لیں. اگر قبول کر لیں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. اگر قبول کر لیں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. خادم دوڑتا بھاگتا حضرت مالک بن دینار کے قریب پہنچا اور جب پہنچا اس نے کہا حضور کھجور قبول فرمائے. کہا کیسی انجیر قبول فرمائے. کہا کیسی انجیر؟ کہا وہ دکان والے نے بھیجی. کون سی دکان والے؟ جہاں آپ نے ابھی آپ نے جہاں جا کر پھٹے جوتے پھینک کر انجیر مانگی تھی اس نے. کہا اس نے لگتا ہے مجھے پہچان لیا اور میری ولایت کے بارے میں جان کر مجھے ولی ہونے کی وجہ سے انجیر کھلا رہا ہے. بولے ہاں. تو کہا میں اپنی ولایت کو اتنے سستے سودے میں بیچ تو نہیں دوں گا. لے جاؤ. میں انجیر نہیں کھاتا. کہا حضور کھا لیجئے. کہا میں نے قسم کھا لی آج کے بعد انجیر کھاؤں گا. اللہ یہ ہے نفس پر قیامت توڑنا. میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں آج کے بعد انجیر ہی نہیں کھاؤں گا. کہا حضور آپ کھا لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا. کہا تو آزاد ہو جائے گا، مالک بن دینار ہلاک ہو جائے گا. یہ واقعہ سرسری طور پر صرف اس لیے سنایا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کا لیول کیا ہے. لیکن ان کو ایک بڑھیا نے کہا اور ریاکار ہونا تو یہ چاہیے تھا. سارا دارالفتہ متفق ہو کے کہے دے خارج من عاد علی ولی فقد اعظمتہ بالحرب بیڑا غرق. مگر منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل. جواب کیا دیا؟ مالک دینار کہنے لگے اے بڑھیا، اے اللہ کی بندی، تو نے ہی تو مجھے پہچانا ہے، باقی تو مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں. غصہ نہیں ہوئے، تو نے مجھے پہچانا ہے. یہ بات کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر. ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا گئے. سچائی ہے. ٹھیک بہت دور بات نہ چلی جائے. قرآن مقدس کی سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا میں نے. واللہ ورسول، اللہ اور اس کا رسول، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اوہو رضائے مصطفیٰ کانفرنس ہے نا. سبحان اللہ. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار تھے کہ ان کو راضی کیا جائے اگر وہ ایمان رکھتے تھے. لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے بہت ساری باتیں علماء مفسرین نے یہاں کی، اور ایک خوبصورت سی بات یہ جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ضمیر واحد لائی گئی یرضوہ کی، اور واحد ضمیر لا کر یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا اللہ کی رضا رسول کی رضا ہے، رسول کی رضا خدا کی رضا ہے. اب اگر کوئی عبادت کر کے، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کوئی عبادت کر کے یہ کہے کہ میں رسول کو منا رہا ہوں، یا رسول کی دعا کر کے کہے کہ میں خدا کو منا رہا ہوں، تو کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمیر واحد لا کر قدرت نے سمجھایا رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے. حالانکہ جناب والا اور بھی قوانین بتائے گئے کہ رسول کا لفظ بعد میں آیا، اس لیے ضمیر پہلے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ جو رسول کو راضی کرتا ہے اس نے خدا کو راضی کر لیا. قدرت نے سورہ نساء میں بھی فرمایا تھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اس نے اللہ کی پیروی کر لی. اصول سمجھ میں آیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر
خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, اصول سمجھ میں آیا, رسول کو راضی کرو, رسول کو راضی کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. مگر سنبھل والو, آج ہم اپنی صبح سے لے کے شام تک دیکھیں, ہم مال کمانے کی فراق میں ہیں تاکہ بیوی راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائیں, رشتہ دار راضی ہو جائیں, خاندان والے راضی ہو جائیں, قرابتدار راضی ہو جائیں. بلکہ حالات اور ماحول, شادیوں کا موقع آتا ہے, جو پھوپھا جی کئی دن سے ناراض تھے, ان کو منانے کی انتھک ایک دن دو دن نہیں, کئی دن تک کوششیں کی جاتی ہیں, ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. ارے بھائی میرے پھوپھا کو راضی کر لو, میرے بہنوئی کو راضی کر لو, میرے گھر میں شادی ہے, وہ نہیں آئیں گے تو حالات اچھے نہیں ہوں گے, وہ نہیں آئیں گے تو لوگ چار سوال کریں گے. اللہ اکبر. لیکن سنبھل والو, رشتہ داروں کو منانے کے لیے جتنی محنت کی جاتی ہے, دوستوں کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے, بیوی کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے, گھر خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے, دوست احباب کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے, رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جاتی ہے, کیا اس کی آدھی کوشش بھی رسول کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ کیا اس کی آدھی کوشش بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی. اگر کی جاتی ہوتی تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا جو آج یہ حال ہے, کیونکہ پتھر دل انسان تین وسیلے سے اگر اس کے پاس سفارشیں جاتی ہیں تو وہ بھول چوک معاف کر کے رضامندی اختیار کرتا ہے. تو قدرت تو اپنے بندوں کو کئی ماؤں سے زیادہ چاہتی ہے, اور اس کی رحمت کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں. قرآن تو پلٹ پلٹ کر کہتا ہے یا ایھا الانسان, او بھولے بھٹکے انسان, اللہ اکبر. او انسان, اے انسان, تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکہ